بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، خبر ہے کہ بھارت نے کشمیر ریجن کے دریاؤں پر بنے ڈیمز کے تمام دروازے کھول دیے۔ بھارتی سرکاری ذرائع کے مطابق کشمیر ریجن کے دریاؤں پر ڈیم سے تقریباً 2 لاکھ کیوسک پانی چھوڑے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ یہ واضح نہیں کہ بھارت کی جانب سے پانی کا اخراج ایک بار پھر ہوگا یا مرحلہ وار۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بالائی علاقوں میں مسلسل شدید بارشوں کے باعث دریائے چناب میں طغیانی ہے۔ دوسری جانب بھارتی ہائی کمیشن سے ملی معلومات پر انڈس واٹر کمشنر نے فلڈ الرٹ جاری کر دیا۔ الرٹ کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن نے اطلاع دی ہے کہ ستلج میں ہیڈ بریک کے زیرین میں اونچے درجے کا سیلاب ہوگا۔ بھارتی ہائی کمیشن نے کہا کہ دریائے ستلج میں فیروز پور زیرین میں اونچے درجے کا سیلاب بھی ہوگا۔ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ راوی میں مادھو پور زیرین اور دریائے چناب میں اکھنور میں اونچے درجے کا سیلاب ہوگا۔ بھارتی ہائی کمیشن سے ملنے والی معلومات کے مطابق انڈس واٹر کمشنر نے فلڈ الرٹ جاری کر دیا۔ الرٹ کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن نے اطلاع دی ہے کہ ستلج میں ہیڈ بریک کے زیری میں اونچے درجے کا سیلاب ہوگا۔ واضح رہے کہ بھارت نے دریائے راوی میں 2 لاکھ کیوسک کا ریلا چھوڑ دیا ہے۔ مسلسل بارشوں کے بعد دریائے راوی، چناب اور ستلج بفر گئے۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کی آمد 6,96,534 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کا بہاؤ 2,45,236 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 12 گھنٹے میں گنڈا سنگھ والا پر بہاؤ 2,80,000 کیوسک تک بڑھنے کا امکان ہے۔ دریائے راوی میں جسڑ کے مقام پر بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کا بہاؤ 1,95,000 کیوسک تک پہنچ گیا ہے۔ چناب میں خانکی پر اونچے درجے، جبکہ راوی میں شاہراہ اور ستلج میں سلمیانکی پر درمیانے درجے کے سیلاب ہے۔ دریائے سندھ میں سکھر بیراج پر بھی نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے راوی میں سیلابی ریلے سے شادرہ اور موٹر وے 2 کے نشیبی علاقوں پر سیلاب کا خطرہ ہے۔ چندا سنگھ والا سمیت متعدد دیہات میں سیلابی پانی داخل ہو گیا۔ ظفر والا میں نام ڈیک کے سیلابی ریلے سے ہنجلی پل کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ کٹ گیا۔ بھاولپور کی تحصیل خیر پور ٹامے والی سمیت دریائے پلیٹ کے علاقوں میں پانی تیزی سے پھیلنے لگا۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں، مکانات اور سرکاری اسکولوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے پنجاب میں ممکنہ اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامی اقدامات فوری طور پر اٹھانے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت پنجاب میں بارشوں، چناب، ستلج اور راوی پر ممکنہ سیلابی صورتحال سے متعلق ہنگامی اجلاس ہوا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو حالیہ بارشوں کے پیش نظر سیلابی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ چیئرمین NDMA نے بریفنگ تفصیلی طور پر وزیر اعظم کو دی۔ ادھر پنجاب کے متعدد علاقوں میں سیلابی صورتحال، لاہور، قصور، سیالکوٹ میں فوج طلب کر لی گئی۔ وزیر اعظم نے خصوصی ہدایت دی کہ پیشگی اطلاع پہنچانے کا سلسلہ مزید مؤثر انداز میں جاری رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ NDMA نے اب تک پنجاب کے متاثرہ علاقوں کے لیے 5,000 خیمے مہیا کیے ہیں۔ دیگر ضروری سامان کی ترسیل بھی جاری رکھی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گجرات، سیالکوٹ، لاہور میں ممکنہ اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامی اقدامات فوری طور پر اٹھائے جائیں۔ عوامی نمائندے اور ادارے سیلاب متاثرہ علاقوں میں بر وقت انخلاء، محفوظ مقام پر منتقلی اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کریں۔ دریا اثنا سیلابی پانی کے باعث کرتارپور کا پورا علاقہ زیر آب آ گیا۔ پانی گھروں اور کھیتوں میں داخل ہو گیا۔ دریاؤں کے کنارے آباد لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقلی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکام نے ریڈ الرٹ جاری کرتے ہوئے لوگوں کو دریاؤں کے کناروں سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ لاہور، قصور، سیالکوٹ، فیصل آباد، نارووال اور اوکاڑہ میں ضلع انتظامیہ کی مدد کے لیے بھی فوج طلب کر لی گئی۔ رپورٹس کے مطابق سول انتظامیہ کی امداد اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے فوج طلب کی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس اور پولیس پہلے ہی فرنٹ لائن پر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ پنجاب کے 6 اضلاع میں ضلع انتظامیہ نے فوج کی فوری تعیناتی کی درخواست کی تھی۔ بر وقت فیصلہ ضلع انتظامیہ کی امداد اور کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ داخلہ پنجاب نے فوج کی تعیناتی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو مراسلہ لکھ دیا ہے۔
6 اضلاع میں فوجی دستوں کی تعداد ضلع انتظامیہ کی مشاورت سے طے ہوگی۔ سیلابی علاقوں میں ضرورت کے مطابق آرمی، ایوی ایشن اور دیگر وسائل بھی فراہم کیے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔